السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ نسلی اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے پہلے پڑھا ہے اوور کوٹ، اور اس کے بعد جو ہمارا اگلا سبق ہے وہ ہے سفارش۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف دیکھیں گے، احمد ندیم قاسمی کا، کہ مصنف اردو ادب میں کیا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی اردو کے معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور قالب نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی، ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے۔ اس جدوجہد میں 2 مرتبہ گرفتار ہو کر جیل کی ہوا بھی کھائی۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ قاسمی، قلمی نام انقا اور تخلص ندیم تھا۔ آپ 20 نومبر 2016 کو خوشاب کے قریب موضوع لنکا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے پہلی نظم 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر لکھی تھی۔ ابتدائی تعلیم کیمبل پور، اٹک اور میٹک، شیخو پورہ ہائی اسکول اور بی اے صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے کیا۔ لاہور آئے تو فاقے تک کرنا پڑے۔ اسی دوران اختر شیرانی کے قریب ہو گئے، شاعری بھی سیکھی اور لاہور سے خوب متعارف بھی ہو گئے۔ اختر شیرانی بلا کے رند نوش تھے، مگر احمد ندیم قاسمی نے کبھی پیمانے کو ہاتھ نہ لگایا۔ قاسمی کی امتیاز علی تاج سے بھی راہ و رسم تھی۔ انہیں کی پیشکش پر رسالہ پھول کی ادارت سنبھال لی گئی اور ایک ملازمت کی۔ 1948 میں حاجہ مسرور کے ساتھ مل کر نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ تھا۔ آپ نے 1964 سے تا وقت وفات ماہنامہ فنون کی ادارت کی۔ 1952 سے روزنامہ امروز میں حرف و حقائق کالم لکھنا شروع کیا۔ 1970 میں روزنامہ جنگ میں کالم لکھنے لگے۔ احمد ندیم قاسمی تحریک ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکرٹری بھی رہے۔ آپ کے افسانوی مجموعے کے نام درج ذیل ہیں: چوپال، سیلاب، در و دیوار، سیلاب و گرداب، کوہ پیما، بگولے، آنچل، سناٹا، گھر سے گھر تک، طلوع و غروب، آبلے، بازار حیات، کپاس کا پھول، گرداب، آس پاس، برگ ہنا، ہیرا پتھر۔ یہ آپ کے افسانوی مجموعے ہیں۔ سفارش جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ دیکھیے گا کہ میں محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر آیا تو وہاں ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور جانا تھا۔ میں خالی تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک فیکا کوچوان جو تھا ادھر آ نکلا۔ میں نے پوچھا کہ فیکے تانگا لاؤ نا۔ فیکا جو کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا، وہ نہ خود تیار تھا اور نہ ہی تانگا لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ بابوجی، میرے بابا کی ایک آنکھ چلی گئی ہے، اس لیے کہ آج تانگا نہیں جوڑا۔ میرے استفسار پر اس نے وضاحت کی کہ میرا بابا محلہ مصری شاہ کے ایک حکیم سی آنکھ میں ڈالنے والا سرما لایا تھا تاکہ اس کے ڈالنے سے اس کی آنکھ سے بہتا ہوا پانی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن میرے اور اماں کے مشورے پر جب بابا نے ایک سلائی آنکھ میں لگائی تو بابا کی آنکھ میں شدید درد ہونے لگا۔ فیکے نے بابوجی کی مزید تفصیل بتائی کہ رات تو روتے پیٹتے گزار دی، مگر صبح کو محلے کے تمام کوچوان ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ چچا شیدے کے مشورے پر پوست کے ڈوڈے ابال کر آنکھ کو دھویا، لیکن کچھ فرق نہ پڑا۔ پھر کسی دوسرے کے کہنے پر پالک کا ساگ ابال کر آنکھ پر باندھا، مگر آنکھ ویسی کی ویسی ہی رہی۔ بابا رونے لگا کہ میری آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ بابا کو ہسپتال لے گئے، لیکن کسی ہسپتال میں داخل نہ مل سکا۔ ایک کوچوان کے سالے کی سفارش پر انہیں میوں ہسپتال میں جگہ تو ملی، مگر برآمدے میں۔ فیکا بابوجی کی منت کرتا ہے کہ ہسپتال چل کر کسی ڈاکٹر سے اتنی سی سفارش کر دیں کہ اس کے بابا کو ایک بار دیکھ لے۔ بابوجی نے اسے بتایا کہ میوں ہسپتال کا ڈاکٹر عبدالجبار ان کا دوست ہے، ان سے میرا سلام کہنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ فیکے کے جانے کے بعد مجھے ایک خالی تانگا مل گیا۔ میرا تانگا جب میوں ہسپتال کے سامنے سے گزرا تھا تو مجھے فیکا ہسپتال کے چوکیدار سے باتیں کرتا نظر آیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ہسپتال جا کر ڈاکٹر عبدالجبار سے ملا اور فیکے کا کام کہہ دوں، مگر اتنی ہی دیر میں میرا تانگا آگے نکل گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے طے ہوا تھا کہ تانگے کا گوڑا پھسل کر گرا اور 10 منٹ تک اٹھ ہی نہ سکا۔ جب تانگا چلنے لگا تو ڈاکٹر عبدالجبار کا اسکوٹر زن سے میرے پاس سے گزرا۔ میں نے آواز بھی
دی مگر وہ میری آواز نہ سن سکے۔ رات کو گھر آیا تو معلوم ہوا فیقہ آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ باپو آئیں تو مجھے بلا لیں۔ مجھے خیال آیا کہ فیقہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوگا، اور اگر ابھی اس کا کام نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، صبح کوشش کر لوں گا اور صبح کروا دوں گا۔ فیقہ صبح سویرے پھر موجود ہوا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر عبدالجبار کی ڈیوٹی آج دن کی ہے۔ میں نے تشویش ظاہر کی کہ تمہارا بابا دسمبر کی سرد رات میں باہر برآمدے میں ہی پڑا رہا۔ فیقے نے کہا بابو جی یہ تو کوئی بات نہیں، ہمارا گھر بھی تو چھپر کا ہی ہے۔ میں نے فیقے سے اس کے ابا کی آنکھ کے بارے میں پوچھا تو بولا کہ وہ تو چلی گئی بابو جی۔ میں نے کہا جب آنکھ ہی جا چکی ہے تو بڈھے کو کیوں ہسپتال میں گھسیٹ رہے ہو؟ فیقہ کہنے لگا کیا معلوم بابو جی، بینائی کا کوئی زدہ آنکھ کے کسی کونے میں پڑا رہ گیا ہو۔ فیقے نے ایک بار پھر مجھے کہا کہ اس کے ساتھ چل کر ڈاکٹر صاحب سے مل لو۔ مجھے ابھی ناشتہ کرنا نہانا تھا اور چائے پینی تھی۔ میں نے اپنے کارڈ پر لکھ کر ڈاکٹر عبدالجبار صاحب، فیقہ غریب آدمی ہے، اس کا کام کر دیجیے، دعائیں دے گا، تحریر کر کے اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اب تمہارا کام ہو جائے گا۔ فیقہ خوشی خوشی میرا کارڈ لے کر روانہ ہو گیا۔ میں دن بھر گھر سے غائب رہا اور فیقہ میرے گھر کے چکر لگاتا رہا۔ شام کو ملاقات ہوئی تو فیقے نے بتایا کہ ڈاکٹر سے کوئی ملاقات ہی نہیں کرنے دیتا، گھٹنا پجامے میں سے جھانک رہا ہو تو چوکیدار ملاقات کیسے کرنے دے گا۔ فیقے کی یہ حساس باتیں مجھے چونکا رہی تھیں۔ میں نے وعدہ کیا کہ کل ضرور اس کے ساتھ جاؤں گا۔ اگلے دن مجھے سویرے ہی شیخ گپورے جانا پڑ گیا۔ اس کے بعد بھی 3 دن تک فیقے سے میری ملاقات نہ ہو سکی۔ کسی دوسرے کوچوان سے معلوم ہوا کہ فیقے کے باپ کو وارڈ میں جگہ مل گئی تھی۔ پھر فیقہ بھی آ گیا۔ میں نے کہا کہ فیقے تمہارے والد کو وارڈ میں جگہ مل گئی تھی؟ فیقے نے کہا ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تو ہو ہی نہ سکی تھی، میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے فون کر دیا تھا۔ فیقہ ممنونیت سے بولا، تبھی نرس بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھو بڈھے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ اگلے دن فیقہ پھر ملا تو پریشانی سے کہنے لگا بابو جی ہسپتال والوں نے ہمیں کوٹ لکھپت ہسپتال بھیج دیا ہے، وہ بہت دور ہے، آنے جانے پر 2 روپے خرچ ہو جاتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ہم واپس آ جائیں۔ میں نے دوبارہ ہسپتال ڈاکٹر عبدالجبار کو فون کیا مگر ان سے بات نہ ہو سکی۔ کچھ دیر بعد فیقہ مجھے سیدھے راہ مل گیا۔ وہ رونے لگا اور بتایا کہ اس کے بابا کا آپریشن ناکام ہو گیا ہے اور دوسری آنکھ بھی متاثر ہو چکی ہے، اب دوبارہ آپریشن کرنا پڑے گا اور شاید دوسری آنکھ کا بھی۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ڈاکٹر عبدالجبار کو ایک بار پھر فون کرنے کی کوشش کی مگر وہ موجود نہ تھے۔ فیقہ پھر 2-2.5 ہفتے تک غائب رہا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی اور میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ فیقہ آیا ہے اور میں نے اسے بتایا کہ آپ آ رہے ہیں۔ میں اپنے نوکر پر ناراض ہوا اور اپنے تیور بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 1 روپے پیسے کی بات نہیں بلکہ 2 آنکھوں کی بات ہے اور میں جھوٹ پر جھوٹ بولتا جا رہا ہوں۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ فیقے کو سچ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ میں جیسے ہی باہر آیا فیقے نے مجھے بات ہی نہ کرنے دی اور آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ لیے بولا بابو جی آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں، میرا بابا ٹھیک ہو گیا، اس کی بنائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، میں ہمیشہ آپ کا نوکر رہوں گا۔ میں نے ایک لمبی سانس کھینچ کر کہا کوئی بات نہیں فیقے، کوئی بات نہیں، کپاس کا پھول۔ یہ تھی سفارش افسانہ جو ہم پڑھ رہے تھے احمد الدین قاسمی کا۔ اپنا بڑا سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، شاد و آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔